بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں میرے سامنے ایک ویڈیو اوپن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملحد حارث سلطان اور ساتھ ایک یہ ہشام صاحب کوئی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، تو وہ نظر آ رہے ہیں اور ان کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تقریباً 11-12 منٹ کی یہ ڈسکشن ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ خدا کے وجود کے سب سے بڑی دلیل۔ اچھا جی، اس ویڈیو کو میں نے بڑی توجہ سے دیکھا، سنا، اور شاید 2 مرتبہ میں نے اس کو سنا کہ شاید یہاں پہ حارث صاحب نے کوئی دلیل دی ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ خدا کے وجود کا، سانے کے وجود کا، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ شاید کوئی دلیل دی ہو اور اس دلیل کا میں کوئی رد کر پاؤں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پوری ڈسکشن کو سن لیں، آپ خود سنیے گا، رپیٹ کر کر کے بار بار سنیے گا، اور مجھے آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل دی ہو خدا کے وجود کا جہاں پہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور وہ مجھے سمجھ نہ آئی ہو، یا میرے کان پتہ نہیں خراب ہو گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ 12 منٹ انہوں نے میرے برباد کیے ہیں، 12 اور 12 24 منٹ، یعنی 2 مرتبہ اگر سنی ہے تو 24 منٹ میرے برباد کر دیے انہوں نے، لیکن دلیل کوئی نہیں ملی مجھے کہ خدا کے وجود کا جب تم انکار کرتے ہو تو آخر کوئی دلیل تو دو۔ اور ویڈیو کا ٹائٹل بھی تم نے کیا لگایا ہے؟ خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل۔ اچھا، تو خدا کے وجود کا ایک بندہ اقرار کر رہا ہے اور تم انکار کر رہے ہو، جبکہ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ جو اقرار کر رہا ہے وہ دلیل دے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم انکار کرے تو تم اس کی دلیل دو۔ اگر تم ہمارے اوپر ایک اعتراض قائم کر سکتے ہو کہ جو خدا کا اقرار کرتے ہیں وہ دلیل دیں، تو یہی اعتراض تمہارے اوپر بھی ہے کہ تم جب انکار کرتے ہو تو اس کی کوئی دلیل دو۔ یہ ہشام صاحب نے بہت زبردست طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو عقلی دلائل دیے، لیکن چودھری حارث صاحب ہیں، وہ ماننے کے اوپر جناب آ ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میری نہیں سمجھ میں آتا۔ بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے دماغ کا علاج کرو۔ یہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا، اپنے دماغ کا علاج کرو۔ اس میں ہمارا اور ہشام صاحب کا اور دیگر لوگوں کا قصور تو نہیں ہے، کسی ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، یہودی کا، کسی بدھسٹ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو خدا کے قائل ہیں۔ یہ تمہارا اپنے ذاتی دماغ کا فطور ہے، دماغ کا علاج کرو۔ اور تم نے جو یہ ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اکیلے کھڑا ہے جی، اللہ جی میں نہیں خدا کو مانتا، تو بھائی اس قسم کے تو کئی پاگل قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں نہیں مانتے، کیونکہ ان کو دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں ویڈیو تھوڑی سی چلا کے آپ کو دکھاؤں گا، مجھے ایک وجہ سمجھ میں آئی ہے، وہ وجہ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ دلیل شاید کنونسنگ نہ لگے، اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ، عبدالسلام جب احمدی تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، انہوں نے ہگز بوزون جو گاڈز پارٹیکل جس کو کہتے ہیں، لو جی یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ قادیانی مرزئی تھا، یہ حارث صاحب بہت بڑے فالوور ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے، قادیانی کے، اور یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ بہت بڑے جناب وہ تھے، انسان تھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب قادیانی مرزئی۔ تو اصل میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور یہاں پہ ثبوت دوبارہ دے رہے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہے نا، یہ قادیانی مرزئی اور یہ ملحدین، یہ اصل میں بہن بھائی ہیں آپس میں، یہ اصل میں یہ مل جل کے جناب یہ جو نا یہ کھچڑی پکا رہے ہیں، ایک ورلڈ وائڈ کھچڑی۔ اور پہلے ان لوگوں نے یہ سازش کی، یہ قادیانیوں نے اور خود مرزا غلام قادیانی نے، کہ جو خدا ہے اس کا جو ایک لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے کہ خدا کو اللہ کہا جاتا ہے اسلام کے اندر، تو اس نے یہ سازش کی کہ کیوں نہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت اور پیار نکالا جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جی، جو میرا خدا ہے نا وہ ہے یلاش،
میرا خدا ہے کالا، میرا خدا ہے کالو۔ مرزا غلام قادیانی نے نئے خدا لا کے دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر وہ پیش کیے کہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ میرے نئے خدا ہیں۔ اب خدا کی محبت نکالنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ پھر دوسرا سٹیپ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پیار۔ تو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے اس نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ والے محمد جو ہے نا، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، وہ اصل میں ہوں محمد، اور یہ میرا دوسرا جنم ہے، میری دوسری پیدائش ہے۔ اس کے اوپر میری ایک کتاب بھی آ چکی ہے، قادیانی کلمہ، مفصل حوالہ جات کے ساتھ، وہ آپ مطالعہ کریے گا۔ اور اسی کے کتاب کے اندر ہی یلاش کالا کالو کے بھی حوالہ جات موجود ہے، اور دیگر ہماری یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی آپ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی، آپ ریسرچ کریے گا۔ اگر مزید آپ کو حوالہ جات چاہیے ہوں گے تو وہ بھی ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، نہیں تو میں ساری چیزیں ابھی آپ کو دکھا دیتا۔ یہاں پہ ویڈیو کے بالکل آخر میں چلتے ہیں جی، یہاں پہ یہ بھی ایک تصویر کا رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ چلیں آپ صحیح ہے، میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے اس نئے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹرین یا پے پال پر ضرور سپورٹ کیجیے۔ جی یہ لے جی، یہ ہر ویڈیو کے آخر میں یہ پے پال پہ مجھے سپورٹ کیجیے۔ یہ پے پال کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پے پال یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ میں سے کچھ ڈالر جو ہے نا میرے کھاتے میں ڈالو، مجھے پیسے دو، مجھے پیسے چاہیے، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ میں کام کر رہا ہوں اسی وجہ سے تو کر رہا ہوں، پیسے تو چاہیے مجھے۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی کو بھی آخر میں لگا دیا اس نے، نظر آ رہا ہے یہ مرزا قادیانی، یہ مرزا قادیانی ہے جی۔ تو یہ ہیں ڈرامے، یہ ملحدین کے ڈرامے ہیں جناب، یہ روزی روٹی کے معاملے انہوں نے چلائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، پنجابی کہندے نے جی وقت نو تکا دیتا ہے، ڈرامے لا کے رکھو جی، شاباش، صحیح لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے، یہ ملحدین نے، قادیانیوں نے ملی جلی، یہ ملی بغت سے یہ جناب یہ ڈرامے ہو رہے ہیں۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریے گا تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ کو پتہ چل جائے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر میری آئی ڈی یہ آپ کے سامنے ہے، مفتی مبشر شاہ قادری، اس کو بھی آپ فالو کیجئے گا، فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجیے گا، فرینڈ ریکویسٹیں تو بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں لیکن آپ فالو کیجئے گا۔ اور فیس بک کے اوپر جو ہمارا پیج ہے وہ ہے ختم نبوت ٹائمز، یہ آپ کے سامنے یہ اوپن ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت فورم، جس کے ہم منتظم اعلیٰ ہیں، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کے تمام فتنے جو ہیں نا یہ اس فورم میں آپ کو ان کا رد ملے گا اور ان کے دلائل کا رد ملے گا۔ بہت بڑا فورم، اس قسم کی ویب سائٹ آپ کو ملے گی نہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس کو آپ لازمی وزٹ کریں، جوائن کریں، اور اپنی رائے بھی اس کے اوپر آپ اپنے آرٹیکلز، اپنی تحقیقات ہمارے فورم کے اندر لازمی شامل کیا کریں، تاکہ آپ کا ایک قدم جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہوگا، ان کے لیے تحقیق کی ایک راہ جو ہے نا ہموار کرے گا۔ ملحد حارث اور دیگر ملحدین کو بھی میں کہوں گا کہ ہمارے فورم کے اوپر آپ پوسٹنگ کیا کریں، تاکہ آپ کی پوسٹ تحریری پوسٹوں کے بھی ہم پھر تحریری جوابات دے سکیں، تو یہ بھی ایک تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ قادیانی مرزائی تو یہاں آتے جاتے ہی رہتے ہیں، عیسائی بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو ملحدین بھی، اگر ملحدین کے رد کے اندر بھی ہم نے فورم کے اوپر بہت سا مواد رکھ دیا ہے، تو جو ہمارے ساتھی فورم پہ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فورم کے اندر کس قسم کا مواد رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر مختلف زمرے بنے ہیں۔ فورم کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہی آپ کو نظر آ جائے گا، ختم نبوت فورم کے استعمال کا طریقہ، اس پہ کلک کیجئے اور اس میں رکنیت اختیار کرنا، یہ وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس میں اپنی رائے خود بھی شامل کر سکتے ہیں، اپنے آرٹیکل شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب کچھ اس کے اندر بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آج کی ہم نے گفتگو کے اندر یہ ثابت کیا کہ یہ ملحد حارث، قادیانی حارث یا مرزا غلام قادیانی ملحد، یا ملی جلی یہ جناب یہ کیفیت ہے کوئی
ابھی تک یہ بات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ کو قادیانی حارث کہیں یا کہ مرزا غلام قادیانی کو ملحد مرزا قادیانی کہیں، تو یہ بھی آپ بتائیے گا ہمیں لازمی۔ اور خدا کے وجود کا جب آپ انکار کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل ایک ہمیں لازمی دیجئے۔ اور یہاں پر یہ میں عرض کروں گا کہ جناب یہ حشام صاحب نے بھی یہ بات آپ کو بتائی کہ یہ جو سب سے پہلا بگ بینگ سے پہلے سب سے پہلا جو ایٹم تھا، یہ ایٹم کس نے تخلیق کیا؟ یہ ایٹم کس نے تخلیق کیا؟ بگ بینگ سے پہلے یہ ایٹم کس نے تخلیق کیا؟ یہ آپ نے بتانا ہے، یہ ہم نے نہیں بتانا۔ یہ سوال ہے، دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب کب ملتا ہے۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔